السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترتیل کورس سورۃ البروج، آیت نمبر 12 سے 22 تک۔ پہلے ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان بطش ربک لشدید إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ تو اب ان کے قاعدے دیکھ لیتے ہیں آیات کے۔ پہلا قاعدہ جو ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے وہ ہے نون اور میم مشددہ کا قاعدہ۔ تو یہاں دیکھیے ان، اس کو ہم اچھے سے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں بھی دیکھیے آیت نمبر 13 انہو، اور پھر آیت نمبر 20 میں ورائہم محیط، ہم 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 ایسے نہیں، ایک چھوٹا سا نہیں، ہم، اور یہاں بھی سیم ہے قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اگلا قاعدہ ہم دیکھتے ہیں قلقلہ۔ قلقلہ جو ہے وہ قطب جدن قاف تا با جیم دال، اگر وہ ساکن ہو یا اگر ان کو رک کے ساکن کیا جائے تو اس کو ذرا ہلا کے اس کے مخرج سے پڑھتے ہیں، جھٹکا دے کے۔ یہاں دیکھیے تمام تقریباً سوائے آخری آیت کے سب جو آیت کا جو ہو رہا ہے وقف جہاں ہم کریں گے، وہاں ہم یہاں پر تقریباً سارے ہی قلقلہ کے حروف ہیں اور ہم ان کو رک کے ساکن کریں گے۔ ان کے اوپر دیکھیں اپنے حرکات ہیں، لیکن جب ہم ان کے اوپر رکیں گے تو ہم ان کو ساکن کر دیں گے، تو وہ پھر قطب جدن کی قاعدے کے مطابق آ جائیں گے۔ تو دیکھیں یہ تو خیر بیچ میں ہے، اس کا اوریجنل سکون ہے، تو اس کو تو ہم نے پڑھنا ہی قلقلہ سے ہے۔ بط، ان بط، بط، یہاں دیکھیے لشدید ویعید الودود المجید یرید الجنود وثمود تکذیب محیط مجید محفوظ۔ اب دیکھتے ہیں ہم را کا قاعدہ، جس کو ہم پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ جس را پہ زبر اور پیش ہو یعنی فتحہ و ضمہ ہو وہ موٹی پڑھی جاتی ہے، اور جس کے نیچے زیر ہو وہ باریک پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر 12 سے شروع کرتے ہیں۔ ربی کا را یہ ہیوی ہے، بھاری پڑھنی ہے۔ الغفور، رل 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 باریک ہوگا، رل رل رل۔ ذو العر، ار ار را عرشی، اور یہاں باریک ہے یرید، سو باریک کو تو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم پڑھ ہی لیتے ہیں۔ اور کفرو، دیکھیں اس پہ کیا ہے، ضمہ ہے نا، پیش ہے۔ وہ را ہے جو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ جب بھی الف کا یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی اس سے پہلے حرف پہ
حرف کو موٹا پڑھا جاتا ہے تو را کو بھی الف کو بھی موٹا پڑھا جاتا ہے. ورا ورائہم قرآنم قرآنم. اب دیکھتے ہیں حروف مستعلیہ موٹے حروف جو پڑھے جائیں گے. آیت نمبر 12 سے شروع کرتے ہیں. بط طا جو ہے وہ موٹے حروف میں سے ہے. دیکھیں یہاں پر خا صاد ضاد غین قا قاف اور وا، یہ سب جب جو ہے یہ حروف جو ہیں 7 یہ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں ان کو. تو یہاں پر آیت نمبر 12 میں طا اور پھر آیت نمبر 14 میں غا غا غفور الغفور. اور پھر دیکھیں تو آیت نمبر 20 میں ہے محیط پا پا جو ہے وہ بھی ہیوی لیٹر ہے. اور پھر اس کے بعد وا محفوظ ایسی آواز آنی چاہیے محفوظ. اب دیکھتے ہیں ہم نون ساکن تنوین کے قاعدے. یہاں پر دیکھتے ہیں ادغام اظہار اقلاب اور اخفا 4 قاعدے ہیں. جب بھی تنوین یا نون ساکن آتا ہے تو اس کے بعد کے حرف کے حساب سے ہم ان میں سے ایک قاعدہ وہاں پر لگا دیتے ہیں. تو دیکھیں آیت نمبر 16 میں دیکھیں تنوین ہے لام پہ 2 ضمتین کی 2 پیش کی اور اس کے بعد لام آیا ہے. تو لام جو ہے ادغام کے حروف میں سے ہے. یرملون یا رامیم لام واو نون. تو یرملون سے آپ ادغام کے حروف یاد کر رکھ سکتے ہیں. تو لام دیکھیے یرملون لام اس میں سے آ گیا تنوین کے بعد تو ہم نے ان میں ادغام کر دینا ہے فعال لما لما. اور یہ جو ادغام ہے یہ بلا غنہ ہوگا، اس میں غنہ نہیں ہوگا اور یہ ادغام کامل بغیر غنہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں اور آگے. تو یہ دیکھیں واللہ دیکھیں نون ساکن آیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کون سا حرف ہے واو ہے. واو یرملون میں سے ایک لیٹر ہے حرف ہے تو ہم یہاں پر بھی نون ساکن کو واو سے ملا دیں گے اس کا ادغام کر دیں گے. نون کا ادغام ہو جائے گا واو کے ساتھ. میو ورائہم محیط. اور یہاں پر بھی دیکھیں نون ساکن اس کے اوپر تنوین ہے 2 ضمتین ہیں اس کے آگے میم آ گیا. میم بھی یرملون کے حروف میں سے ایک ہے تو ہمیں پتہ ہے اب ہم نے نون کو میم سے ملا دینا ہے قرآن مجید. اور یہاں پر بھی دیکھیں لوح محفوظ تنوین آ گئی کسرتین کی 2 زیر کی اور بعد میں دیکھا تو میم تھا جو یرملون میں سے ایک حرف ہے تو ہم نے اس کو جو تنوین ہے اس کو میم سے ملا دیا. اس کے بعد اقلاب کے ہم دیکھتے ہیں 2 رول جو ایز سچ بیچ میں تو نہیں آئے لیکن وہ آیات کے آخر میں اگر آپ دیکھیں تو قا جو ہے ایک ضمہ ہے پیش ہے اور ایک میم ہے. تو یہ میم کیوں ہے؟ یہ پہلے جو تھے ویسے ضمتین تھے 2 پیش ہی تھے جس طرح سے یہ ہے لیکن ایک پیش کو ہٹا کے چھوٹی سی میم لگا دی گئی یعنی اس میں جو نون ساکن کا جو ضمہ تھا اس کو ہٹا کے میم میں بدل دیا تو اس کو کہا جاتا ہے اقلاب. اور یہ کب کرتے ہیں؟ جب تنوین اور نون ساکن کے بعد حرف با آئے. تو حرف با جاتا ہے تو پھر جو تنوین ہے اور جو نون ساکن ہے اس میں سے نون ساکن کو میم میں بدل دیا جاتا ہے. یہاں پر میم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم تو رک جائیں گے محیط تو ضرورت نہیں تب اقلاب کا قاعدہ نہیں لگے گا لیکن اگر ہم نے اس کو وصلاً پڑھنا ہو کنٹینیو پڑھنا ہو تو پھر ہم یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگائیں گے. واللہ من ورائہم محیط بل کیونکہ اگر ہم نے ملایا تو پھر ہم یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگائیں گے. اور یہاں پر میم کیوں ہے؟
फी लौहिम महफूज। अगर हमने यहाँ नहीं रुकना और हमने आगे बिस्मिल्लाह को मिला के पढ़ना है, बिस्मिल्लाह और फिर जो है हमने इस पे क्या करना है, फिर हमने इसको मीम से बदल देना है। फिर इक़लाब का कायदा यहाँ होगा क्योंकि यहाँ पर दो जेर है, दो कसरतैन की जो है वो हरकतें हैं। लफ्ज़ लफ्ज़ुल जलाला अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नाम के लाम को मोटा पढ़ा जाएगा इसलिए कि उससे पहले वाला हर्फ वाव है और उस पे फतहा यानी उस पे ज़बर है। वल्लाहु, इसको वल्लाहु वल्ला वल्ला नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वल्लाहु। अब देखते हैं 4 काउंट मद। ये देखिए इसमें एक ही है, वराइहिम 4 काउंट खींचेंगे इसको। ये जो है ये मद मुत्तसिल वाजिब है, इसको खींचना वाजिब है, जरूर खींचना है इसको। 4 से 5 काउंट भी खींच सकते हैं। 4 हरकत जो है वो वसत में आती है, वराइहिम। अब देखते हैं हम इदगाम शफवी कहाँ पर है। ये देखिए मीम साकिन आया और उसके बाद मीम है, तो जब मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आए और उसके वो मुतहरिक हो तो हम मीम साकिन का उस मीम से इदगाम कर देते हैं, उसको कहते हैं इदगाम शफवी, क्योंकि ये होंठों से अदा होने वाला लेटर है और होंठों को अरबिक में शफातेन कहते हैं। हरूफुल लीन, हरूफुल लीन इसमें अगर देखें तो दो ही हैं, फिर आउ आउ और लऊ, आउ लऊ। इसको हमने लो नहीं पढ़ना और इसको हमने औ नहीं पढ़ना, ठीक है। इसमें हमने इमाला नहीं करना, इसमें हमने तकलील से काम नहीं लेना। आउ 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 वी हैव टू मेक, हमें अपने जो होंठ हैं वो वाव के लिए गोल करने होंगे। आउ, फिर आउ ना, फी लऊ, लऊ होंठों को गोल करें, फी लौहिन। हम्स हवा वाले हरूफ, जब भी जो हवा वाले हरूफ है वो साकिन होते हैं तो उनकी हमें जो हवा है बहुत ही यानी महसूस तरीके से निकालनी होती है। यहाँ देखिए काफ जो है वो हम्स लेटर्स में से है। जो हम्स लेटर हैं वो ये सब दिए हुए हैं यहाँ पर, फा हा फा शीन खा साद सीन काफ एंड ता। फहस्सहु शख्सुन सक्त, आप इसको याद कर लीजिए इन अल्फाजों से तो आपको बहुत आसानी होगी। तकदीब, तक छोटी सी हवा, बहुत इसको आपने मुबालगा से काम नहीं लेना यहाँ। तकदीब, तकदीब। और यहाँ लौहिम, लौहिम हिम, लौहिम महफूज। अब देखते हैं मद आरिद लिस्सुकून। मद आरिद लिस्सुकून जो है वो जब हम रुकते हैं, वक्फ करते हैं आयत के आखिर में, तो वहां पर ये जो है वो लगाई जाती है। जब भी हम किसी हर्फ पे रुकते हैं या बीच में भी रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एंड में हमने जो आपको मुझे बताना था, तो यहाँ पर देखिए जब भी हम रुक कर किसी हर्फ को जो है वो साकिन करें और उससे पहले अलिफ वाव या में से यानी हरूफिल मद में से कोई हर्फ हो तो फिर हम उस स्टॉप पे जो है वो 2, 4 या 6 काउंट लंबा करके स्टॉप करते हैं। जैसे ये देखें, दो मैं आपको करके बताती हूँ, पहले 2 और फिर 4 और फिर 6। लशदीद, लशदीद, लशदीद। तो ये आपकी मर्जी है, अब 2, 4 या 6 काउंट करें, लेकिन जब आप इसी एक काउंट का इंतखाब करें, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, आपने अपनी पूरी तिलावत उसी के ऊपर रख के करनी है। ये नहीं कि आप एक जगह तो 2 कर लें, एक जगह 4 कर लें, फिर 2 कर लें, फिर 6 कर लें, ऐसे नहीं, ठीक है। थ्रू आउट आपको एक ही काउंट रखना होगा।
तो ये था हमारा आज का सबक और इंशाल्लाह मैं आपको जगह जगह अपने लिंक दूंगी इस वीडियो में। आप बस गौर से देखिए और जहाँ पर भी वो लिंक आता है आप उस पर क्लिक कीजिए और फिर आप देखिए अगर वो वीडियोस आपके लिए है, आपको आपकी तजवीद को सही कर सकता है तो ज़रूर उससे फ़ायदा उठाइए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।